نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں، سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان سے ہمارا یہ تسلسل کے ساتھ سلسلہ چل رہا ہے۔ سابقہ نشستوں میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی ضرورت پر اہم باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے بے شمار پہلو ہیں جو ہماری مکمل زندگی کے لیے کافی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے حوالے سے اپنی امت کو اپنی سیرت مبارکہ کے ذریعے مکمل طور پر تعلیم عطا فرمائی، تاکہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی اپنی زندگی میں زندگی گزارنے کے لیے کسی کا محتاج نہ ہو، بلکہ اس انداز سے وہ زندگی گزارے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی زندگی مقبول و محبوب ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے سابقہ نشست میں گفتگو کی گئی تھی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تشریف لانا اور اس انداز سے تشریف لانا کہ جتنی بھی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس سے پہلے نازل فرمائی، ان تمام کتابوں میں اس کا تذکرہ موجود رہا، یعنی حضور کی تشریف آوری کا تذکرہ موجود رہا۔ توریت اور انجیل میں تو حضور کے آنے کے بعد کے واقعات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ظاہر فرمائے، تاکہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ کے بندوں کو مکمل طور پر علم ہو، اور جب حضور تشریف لا لیں تو قوم ان کے انبیاء کی باتوں کی اطاعت کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست حق پرست پر ایمان لے آئے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس فرش گیتی پر مبعوث فرمایا تو ماحول تو ہر کسی کو پتا تھا کہ کس طریقے کا ماحول رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل وہ ساری نشانیاں ظاہر ہوئی جن کا تذکرہ توریت اور انجیل میں تھا۔ انہی نشانیوں کے ساتھ حضور تشریف لائے اور انہی مقاصد کے ساتھ حضور تشریف لائے جن مقاصد کے ساتھ بھیجے جانے کے تعلق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی۔ آج ہماری جو گفتگو کا عنوان ہے وہ سابقہ نشست سے تعلق رکھتا ہے۔ سابقہ نشست میں عرض کیا گیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر جہاں سابقہ کتابوں میں موجود ہے وہیں پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کئی سوالات فرمائے۔ محدثین کی ایک بڑی جماعت ہے جنہوں نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے سوالات کو اپنی کتابوں میں جمع فرمایا، اور سوالات اس انداز کے تھے، میں نے سابقہ نشست میں بھی عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے دنیا و آخرت کے حالات سماعت کیے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے تذکرے سماعت کیے، زمین کے اوپر اور زمین کے اندر کی چیزوں کا ذکر سماعت کیا، تو صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک سوال فرمایا، اور وہ سوال یہ تھا کہ حضور، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی بھی ہیں اور سائل بھی ہیں، یعنی سوال کرنے والے آپ ہی ہیں۔ اس حدیث پاک کو جو ہم آگے پڑھیں گے، امام قسطلانی نے امام عبد الرزاق کے حوالے سے یہ حدیث نقل فرمائی ہے۔ امام عبد الرزاق کون ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ؟ ان کے بارے میں حضرت امام احمد ابن صالح مصری فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمد ابن حنبل سے پوچھا کیا حدیث میں عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر آپ نے کوئی دیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ آپ کے مقام کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ مدینۃ النبی کے جو محدث حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے آپ خصوصی اور قریبی شاگردوں میں سے ہیں۔ امام مالک کے خصوصی اور قریبی شاگردوں میں سے ہیں، اور یہ امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام بخاری اور امام مسلم اور دیگر ائمہ کے دادا استاذ ہیں۔ تو یہ امام عبد الرزاق
رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے امام قسطلانی نے اس حدیث پاک کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل فرمایا۔ یہ حدیث پاک امام قسطلانی نے مواہب اللدنیہ میں، امام زرقانی نے شرح مواہب اللدنیہ میں، صاحب حلبی نے سیرت الحلبیہ میں، اور امام عجلونی نے اپنی کتاب میں، اور اس وقت کے ایک مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب نشر الطیب میں نقل فرمایا ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ مجھے بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ حدیث پاک کے معنی اور مفہوم بھی پڑھیں گے، مختصر سا خلاصہ بھی ہم ساتھ میں کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابی کا سوال رہا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ اس سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ رسول جو ما کان وما یکون کی خبر دے رہے ہیں، جو ہو چکا اس کی بھی خبر دے رہے ہیں، جو ہو رہا ہے اس کی بھی خبر دے رہے ہیں، جو ہونے والا ہے اس کی بھی خبر دے رہے ہیں، تو لہٰذا اسی رسول سے سوال کیا جائے تاکہ ہمیں یہ خبر بھی معلوم ہو جائے اور اس بات کا بھی علم ہو جائے کہ رب قدیر نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوق سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، پھر وہ نور مشیت الہی کے مطابق جہاں چاہتا سیر کرتا رہا، اور جس وقت یہ نور تھا اس وقت کوئی مخلوق نہ تھی، اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ فرشتہ، نہ آسمان، نہ زمین، نہ سورج، نہ چاند، نہ جن، نہ انسان۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ مخلوقات کو پیدا کرے تو اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم فرما دیا۔ پہلے حصے سے قلم بنایا، دوسرے سے لوح، تیسرے سے عرش، پھر چوتھے حصے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا تو پہلے حصے سے عرش اٹھانے والے فرشتے بنائے، دوسرے سے کرسی اور تیسرے سے باقی فرشتے، پھر چوتھے حصے کو مزید 4 حصوں میں تقسیم کیا تو پہلے سے آسمان بنائے، دوسرے سے زمین، تیسرے سے جنت و دوزخ، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور مبارک سے وجود بخشا۔ اب سوال بعض مسخرے قسم کے لوگ کرتے ہیں کہ نور سے نور بھی بنا، نور کے ٹکڑے بھی ہوئے، پھر نور ختم بھی نہ ہوا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کی مثال ہمارے اکابرین یوں دیتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک کینڈل جلا لو، موم بتی جلا لو، اور اس موم بتی سے آپ ہزاروں موم بتی جلا لو، پہلی موم بتی کی روشنی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اور جتنی جل رہی ہیں سب کی روشنی ایک جیسی ہوگی۔
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور مبارک کے 4 حصے ہوئے اور ہر چوتھے کے 4 حصے ہوئے، اور اس طرح کئی حصوں میں یہ نور تقسیم ہوا، اور اس میں ذرہ برابر بھی فرق اس لیے نہیں آیا کہ اس نور سے نور لینے سے یا اس نور کے حصے کرنے سے اس کی روشنی پر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جیسے موم بتی سے دوسری موم بتی جلا لی جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی اس کی پہلے والے کی روشنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اس کی روشنی اپنی جگہ باقی رہتی ہے، اور جو اس سے چراغ جلایا جاتا ہے اس کے اندر بھی ویسی ہی روشنی پائی جاتی ہے۔ تو ایسے مسخرے جو اس قسم کا سوال کرتے ہیں ان کے لیے ہمارے اکابرین نے اس طریقے سے جواب عطا فرمایا۔ دوسری بات اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلی، جیسے ایک حدیث پاک بڑی مشہور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے نور سے بنایا، اور رب قدیر نے میرے نور سے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ دنیا میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور مبارک سے پیدا نہ ہوئی ہو۔ اسی لیے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، سوائے سرکش جنات و انسان کے سب جانتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، سب کو پتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ ایسے مقام سے تشریف لے جا رہے تھے کہ جس مقام میں انسانوں کی کوئی آبادی نہیں تھی۔ تھوڑی دور چلے ہی تھے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں صلاۃ و سلام کی آوازیں آنے لگی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کی طرف دیکھنے لگے، کوئی نہیں تھا، پیچھے کی طرف دیکھا کوئی نہیں تھا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا کوئی نہیں تھا، حیرت میں تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی کیا بات ہے، اتنی حیرت میں کیوں ہو؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر صلاۃ و سلام پڑھنے کی آواز تو آ رہی ہے، مگر سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ کون پڑھ رہا ہے۔ چاروں طرف دیکھ لیا، کوئی انسان تو نظر نہیں آتا، مگر آواز تو برابر آ رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی وہ پتھر دیکھ رہے ہو، وہ پہاڑ؟ عرض کیا ہاں۔ فرمایا اس پہاڑ پر جو چھوٹا سا پتھر ہے، وہ پتھر مجھ پر سلام پڑھ رہا ہے۔ پتھر بھی پہچانتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی شب کائنات کی ہر شے ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگی، خوش ہو گئے کہ اب وہ رسول تشریف لانے والے ہیں جن کی آمد کے بعد ہم پر سے ظلم ختم ہو جائے گا، اور لوگ ہم پر اتنا بوجھ نہیں ڈالیں گے کہ جس کی وجہ سے ہمارے جسم کمزور پڑ جائیں، اور ہمارے حقوق بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں کو بتائیں گے۔ حضور کی آمد کا انتظار بھی ہو رہا تھا، اور آمد پہ خوشیاں بھی منائی گئی، سوائے شیطان کے۔ شیطان کو پتا تھا کہ ان کے آنے سے کیا تبدیلی آئیں گی، مزاج کیسے بدلے گا، اعمال کیسے بدلیں گے، کیسے سجود و قیام کرنے والوں کی تعداد بڑھے گی، شب بیداری کرنے والوں کی تعداد بڑھے گی، کفر چھوڑ کر کس طریقے سے لوگ ایمان میں داخل ہوں گے۔ اسے اس بات کا علم تھا، اسی لیے سب خوش تھے، وہ اکیلا رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ اس کے شاگردوں نے پوچھا کیا بات ہے، تو کہا بات یہ ہے کہ اب نبی آخر الزماں آنے والے ہیں، اور ان کی آمد کے بعد ماحول بالکل تبدیل ہو جائے گا۔
تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معرفت ساری مخلوقات کو تھی. اسی لیے درخت پہچانتا تھا حضور کو، اونٹ پہچانتا تھا حضور کو، گھوڑا پہچانتا تھا حضور کو. اللہ تبارک و تعالی کی تمام مخلوقات کو حضور کی معرفت حاصل تھی. اسی لیے کبھی درخت کو حضور نے بلایا تو درخت اپنی جگہ سے جھومتا ہوا حضور کے قدموں میں آ گیا. سرکش جانور کے سامنے حضور تشریف لے گئے تو جانور نے سرکشی چھوڑ کر حضور کے پائے مبارک میں اپنا سر رکھ دیا. خطبہ دیتے ہوئے جس لکڑی کا آپ استعمال کرتے تھے، جس عصا کا، اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا تو وہ رونے لگا. کنکریاں ابو جہل کی مٹھی میں حضور کی رسالت کی گواہی دینے لگیں. پتھروں سے صلاۃ و سلام کی صدائیں آنے لگیں. چاند اشارے پہ 2 ٹکڑے ہو گیا، سورج پلٹ کر آ گیا. یہ سب کچھ حضور کی معرفت کی وجہ سے تھا. اور جو نبی کو اپنی طرح بشر کہتے ہیں وہ کبھی سورج کو اس کی جگہ سے ہٹا کر بتا دے؟ چاند کے ٹکڑے تو دور کی بات ہے، چاند میں تھوڑا سا سوراخ کر کے بتا دیں. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم میں نبی میں بہت بڑا فرق ہے، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی نبی ہیں، ہم ہیں. ان کے جو اختیارات و کمالات ہیں، جو معجزات ہیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر انہی کا حق رکھا. آگے کبھی تفصیل ہوگی تو ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے. آج آپ کے سامنے یہ بات پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو سوال کیا گیا، حضور نے جو جواب عطا فرمایا، اس جواب پر اعتراض کرنے والوں نے اعتراض بھی کیا، کیونکہ ہر کسی کو اپنی زبان کھولنے کا حق ہے، مگر زبان اس لیے کھولی جائے کہ ان کے سوال سے دوسروں کو فائدہ ہو. زبان اس لیے نہ کھولی جائے کہ ان کی تنقید سے دوسروں کی ایمان کا نقصان ہو. اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ویسے ہی مانتے ہیں جیسے احادیث میں ہے، تو معاذ اللہ اتنا سب کچھ ماننے کے باوجود ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی خدا نہیں ہے، ہمارے نبی نبی ہیں، رسول ہیں. اگر ہم نبی کے اختیارات مانیں، معجزات کا تذکرہ کریں، کمالات کا تذکرہ کریں، تو پیشانی پر بل لانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے دل و دماغ کو خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب کچھ کہنے کے باوجود کوئی مقرر، کوئی خطیب یہ نہیں کہتا کہ اتنا سب کچھ مصطفیٰ سے ہوا تو گویا معاذ اللہ مصطفیٰ نہ رہے بلکہ وہ خدا ہو گئے. کوئی مقرر نہیں کہتا. تو جب کوئی مقرر یہ بات کہتا ہی نہیں ہے تو پھر شرک کہاں سے ہوا، کفر کہاں سے ہوا؟ آج کچھ لوگ حدیثوں کو لے کر تحقیق کر رہے ہیں، اور بالخصوص وہ احادیث جن میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کا تذکرہ ہے، آپ کے اختیارات و کمالات و معجزات اور تصرفات کا تذکرہ ہے. کیونکہ بعض لوگ ماننا ہی نہیں چاہتے کہ ہمارے رسول ایسے بھی تھے کہ جن سے ایسے ایسے معجزے ہوئے. کبھی حدیث کو ضعیف کہہ دیا، کبھی حدیث کو مجہول کہہ دیا، کبھی حدیث کو موضوع کہہ دیا. اور ان کی سوچ اور فکر یہ رہی کہ ہمارے
اس تحقیق سے کچھ بندے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس طرح ماننے سے رک جائیں گے جس طرح نبی کو ماننے کا حق ہے۔ سیرت رسول کے حوالے سے ہم عرض کریں گے صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس انداز سے محبت کی ہے، کیونکہ محبت اسی سے ہوتی ہے نا جس کی ادائیں پسند ہو، جس کا طریقہ پسند ہو۔ ہمیں اور آپ کو تو آج دنیا والوں کے طریقے پسند ہیں، دنیا داروں سے ہماری محبتیں ہیں، اور اس لیے بھی محبتیں ہیں کہ ان کے طریقے ہمیں پسند ہیں، اور طریقہ کہتے ہی ہیں سیرت کو۔ کوئی کسی کے حسن کی وجہ سے کسی سے محبت کرتا ہے، کوئی کسی کی اداؤں کی وجہ سے کسی سے محبت کرتا ہے، کوئی کسی کی سخاوت کی وجہ سے کسی سے محبت کرتا ہے۔ دنیا میں بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ جن کے اندر الگ الگ خوبیاں ہیں، جن خوبیوں کی وجہ سے ان سے محبت کی جاتی ہے، الگ الگ کمال ہے جن کی وجہ سے ان سے محبت کی جاتی ہے، مگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک کے لیے اگر ہم یہ کہیں کہ ساری خوبیاں مصطفیٰ میں جمع ہیں، سارے کمالات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں جمع ہیں، دنیا کا کوئی حسین مصطفیٰ جیسا نہیں، دنیا کا کوئی جمیل مصطفیٰ جیسا نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں، یہ صحابی کا عقیدہ ہے۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ أَوْ كَمَا قَالَ۔ عرض کرتے ہیں میرے آقا آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ جمیل خوبصورت کسی ماں نے پیدا نہیں کیا۔ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے، جیسا آپ چاہتے تھے رب نے ویسے ہی آپ کو پیدا فرمایا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا حسان غلط کہہ رہے ہو، مجھ سے زیادہ حسین تو حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ میرے آقا جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو تھوڑا سا حسن دیا گیا، کامل حسن تو مصطفیٰ کا ہے، اسی لیے انہیں دیکھنے کے بعد مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹی تھی، مصطفیٰ کے اشاروں پر لوگ اپنی گردنیں کٹوا دیتے تھے، صحابہ اپنی گردنیں کٹوا دیتے تھے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی شان ہے۔ ہر چیز کی ایک تفصیل ہے، اس تفصیل کو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ تک پہنچائیں۔ عرض کرنا یہ ہے بعض مسخرے قسم کے لوگ باوجود اسلامی حوالے سے بڑے عہدوں پر فائز ہونے کے بعد بھی نبی کی شان میں نقص نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، عیب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جستجو میں لگے رہتے ہیں کہ کہیں سے کوئی ایسی آیت، کوئی ایسی بات مل جائے کہ جس سے ہم اپنے نبی کی توہین پر، اپنے نبی کے ذات میں عیب نکالنے پر اپنی دلیل کو پیش کر سکیں۔ اور جتنی دلیلیں انہوں نے پیش کی ہیں ان کو انہوں نے خود سمجھائی نہیں ہے، نہ قرآن کی تحقیق ان کے پاس میں برابر، نہ حدیث کا علم ان کے پاس میں برابر۔ ایسے لوگ آج بڑی بڑی گدیوں پر بیٹھ کر، بڑی بڑی مسندوں پر بیٹھ کر اپنے آپ کو بہت بڑا محقق، بہت بڑا مفتی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جن کی زبانوں سے حضور کی گستاخی نکلتی ہو، انہی کی زبانوں سے دین کا علم اچھا نہیں لگتا۔ جن کی آنکھیں ہمیشہ ان چیزوں کو تلاش کرتی ہو جن کی وجہ سے حضور کی ذات میں نقص اور عیب نکالا جائے،
ان کی صحبت میں بیٹھ کر اپنے دین کو برباد کر دینا یہ ایک عقل مند کی علامت نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے دین حاصل نہ کرو جن کی زبانیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی میں کھلتی ہوں۔ ایسے لوگوں سے دین حاصل نہ کرو، بھلے ہی کتنا اچھا مقرر ہو، کتنا اچھا مبلغ ہو، کتنا اچھا محقق ہو، لوگوں نے اسے کیا کیا مقام دے دیا ہو، مگر جس کے اندر، جس کے دل میں مصطفیٰ کا کوئی مقام نہ ہو، اسے اس کے کسی مقام سے آپ مرعوب ہو کر آپ اس کی تائید میں اپنی زندگی ہرگز نہ گزاریں۔ عشق مصطفیٰ رکھنے والا اگر بڑی مسندوں پر نہیں بیٹھتا، چھوٹی چٹائی پر بھی ہے، تو وہ اس سے بہتر ہے جو بڑی مسند پر بیٹھ کر میرے آقا کی گستاخی کر رہا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا، بعض لوگ حضور کی شان میں نقص نکالنے کے لیے حضور کی احادیث کا استعمال کرتے ہیں، قرآن کی آیتوں کا استعمال کرتے ہیں اور بتلانے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھو ہمارے نبی تو ایسے نہ تھے جیسے ظاہر کیا جاتا ہے۔ حالانکہ ان کی سوچ اور ان کی فکر کی غلطی کی وجہ سے ان کے اندر اس قسم کے خیالات پیدا ہوتے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حقیقت کی معرفت اللہ کے کسی بندے کو نہیں ہوئی۔ خود میرے آقا نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کون ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ؟ سب جانتے کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ حضور کی صحبت میں رہتے تھے، اعلان نبوت کے بعد بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے کافی وقت گزارا، اور اتنا وقت گزارا کہ شاید اتنا وقت کسی اور نے حضور کے ساتھ گزارا ہو۔ میرے آقا نے ان سے خطاب کر کے فرمایا، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتی الا ربی او کما قال، اے ابو بکر میری حقیقت کو صرف میرا رب جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم تو حضور کی بشریت ہی کو لے کر پریشان ہیں، اور کئی چیزیں تلاش کر کے حضور کی بشریت پر اعتراض کرنے کی کوشش کرتے۔ بشریت سے بڑی نورانیت ہے اور اس سے بڑی حضور کی حقیقت ہے، اور یہ حقیقت اللہ ہی جانتا ہے جس نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام، یہ منصب عطا فرمایا اور یہ کمال عطا فرمایا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے جب سوال کیا تو میرے آقا نے بیان فرمایا کہ ساری کائنات اللہ نے میرے نور سے پیدا فرمائی۔ اسی لیے حضور کے تشریف لانے کے بعد وہ درخت بھی حضور کو پہچانتا تھا جس درخت کے نیچے تجارت کی غرض سے حضرت ابو طالب کے ساتھ آپ سفر کے لیے نکلے تھے، اور ایک درخت کے نیچے آپ تشریف فرما تھے، سوکھا درخت تھا، مصطفیٰ تشریف فرما ہوئے تو وہ درخت ہرا بھرا ہو گیا، کیونکہ وہ درخت جانتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ بادل کے وہ ٹکڑے جو کبھی سورج کے سامنے آ کر انسان کے لیے گرمی سے تھوڑی سی راحت کا سبب بنتے ہیں، بادل کے وہ ٹکڑے بھی میرے مصطفیٰ کو جانتے تھے۔ اعلان نبوت سے پہلے جب آپ ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان تجارت لے کر چلے، ساتھ میں میسرہ غلام تھے، اور جب واپس آئے
تو ام المومنین نے پوچھا کہ بتاؤ تم نے کیسا کیسا دیکھا؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے یہ دیکھا کہ یہ جہاں جہاں جاتے تھے ان کے اوپر بادل سایہ کیے وہ ہوتا. کیوں؟ وہ بھی پہچانتا تھا یہ اللہ کے رسول ہے. کائنات کی ہر شے مصطفیٰ کو جانتی ہے، اور نہ صرف جانتی ہے بلکہ میرے آقا کا ادب کرتی ہے، میرے آقا کی تعظیم کرتی ہے، میرے آقا کی اطاعت کرتی ہے، چاہے وہ زمین کے اوپر کی چیزیں ہوں یا آسمان کے اندر کی چیزیں ہوں. سورج کا پلٹانا معمولی بات نہیں، حضور نے کر دکھایا. چاند کے 2 ٹکڑے کرنا معمولی بات نہیں، حضور نے اشارے سے 2 ٹکڑے کر دیے. بادلوں کو ایک طرف اشاروں سے جمع کر کے بارش نازل کروا دی. بچپن میں جھولے میں ہیں، مہد مبارک میں ہیں، اور جھولا جھولتے ہوئے جدھر جدھر میرے آقا کی انگشت مبارک انگلی جدھر جدھر جاتی تھی چاند ادھر ادھر جھومتا تھا. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حقیقت ہے، یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جتنی تقسیم ہوئی ہے، چاہے وہ عرش و کرسی کے حوالے سے ہو، زمین و آسمان کے حوالے سے ہو، چاند و سورج کے حوالے سے ہو، یہ ساری تقسیم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور مبارک سے ہوئی. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی کا عرش بھی حضور کے نور مبارک سے بنا، کرسی بنی، اور زمین و آسمان حضور کے نور مبارک سے بنے، اور حاملان عرش جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ بھی حضور کے نور مبارک سے بنے. اس کی بڑی تحقیق ہمارے اکابرین نے کتابوں میں پیش فرمائی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نور تھے اور کچھ بھی نہ تھا، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہاں رہے؟ یہ نور کہاں مقیم تھا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک جواب حدیثوں میں یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جہاں منظور تھا وہ نور وہاں سیر کرتا تھا. اور ایک حدیث پاک ملتی ہے جو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے نور کو جدھر چاہا رب نے رکھا، اور آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ نور 14,000 سال تک موجود رہا. 14,000 سال تک یہ نور موجود رہا. اس روایت کو امام قسطلانی نے مواہب میں، مواہب اللدنیہ میں، امام زرقانی نے، امام عجلونی نے، اور انہی سے روایت کرتے ہوئے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے. اب آپ کہیں گے بار بار ان کا حوالہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے نشر الطیب، اور اس کتاب میں انہوں نے زیادہ تر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کا تذکرہ فرمایا، اور اس پر اٹھنے والے سوالات کے جوابات بھی دیے.
یہ کتاب اگر مارکیٹ میں دستیاب ہو تو آپ لے کر پڑھیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت بھی انہوں نے بیان کی ہے، اور اس طرح کی کئی روایتیں انہوں نے اپنی کتاب میں جمع کی ہیں. اور جب یہ 14,000 سال کی بات آپ لکھتے ہیں، یعنی جب وہ لکھتے ہیں تو انہوں نے ساتھ میں یہ بھی لکھا کہ اس حدیث پاک میں 14,000 سال کی جو مدت بیان کی گئی ہے، اس سے مراد اس سے زیادہ کی مدت ہو سکتی ہے، اس سے کم کی نہیں ہو سکتی. اور یہ مدت کی تخصیص کیوں کی گئی، اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں عین ممکن ہے کہ اس مجلس میں کوئی تذکرہ ایسا ہو رہا ہو جس پر حضور نے فرما دیا کہ تم 14,000 سال کی بات کرتے ہو، حالانکہ اس وقت تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بشکل نور موجود تھا. اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں کیونکہ آگے ایک حدیث آنے والی ہے، اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کب تک اپنے پاس میں رکھا ہے اور کب تک حضور کا نور وہاں پر رہا. اس بات سے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اس سے مدت بڑھ سکتی ہے، زمانہ اور بڑھ سکتا ہے، مگر زمانے میں کمی نہیں آ سکتی. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سفیان ثوری سے، وہ امام جعفر ابن محمد صادق سے، وہ اپنے والد سے، اور وہ اپنے دادا سے، اور وہ حضرت علی ابن ابی طالب سے روایت کرتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور محمدی کو آسمانوں، زمین، عرش، کرسی، قلم، جنت اور دوزخ سے قبل پیدا فرمایا، اور تخلیق حضرت سیدنا آدم و نوح، ابراہیم و اسماعیل، اسحاق و یعقوب، موسیٰ و عیسیٰ، سلیمان اور داؤد علیہ السلام سے قبل پیدا فرمایا. اور اس نبی سے پہلے جس کا ذکر آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب یعنی بیٹا اور پوتے عطا کیے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. ان سے بھی لے کر یعنی وہ بھی حضور کے بعد ہی میں ان کا وجود ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے انہیں اپنے لطف خاص اور بزرگی کے لیے چن لیا تھا، اور انہیں سیدھی راہ کی ہدایت فرمائی تھی. کس کو؟ حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو. اور پھر مولا علی فرماتے ہیں اور تمام انبیاء کی تخلیق سے 4,24,000 سال پہلے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا، اور آپ کے ساتھ رب نے 12 حجاب پیدا فرمائے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کب سے موجود تھے اس کا کوئی یقین نہیں کر سکتا، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے امام علامہ حلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انسان العیون میں ایک حدیث پاک نقل کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اور اس حدیث پاک کو سیرت الحلبیہ میں آپ نے تحریر فرمایا ہے، اور انہی سے نقل کرتے ہوئے مولوی اشرف علی صاحب نے بھی نشر الطیب میں اس حدیث کو نقل کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین سے دریافت فرمایا، جبرائیل ذرا یہ تو بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، حضور میرے آقا
میری عمر کا مجھے صحیح اندازہ تو نہیں، لیکن اتنا یاد ہے کہ ساری کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کے حجاب عظمت میں سے چوتھے پردے عظمت میں 12 حجاب عظمت مولا علی نے فرمائے، جبرائیل کہتے ہیں چوتھے پردے عظمت میں ایک نورانی ستارہ چمکا کرتا تھا، اور وہ ستارہ 70,000 سال میں ایک مرتبہ چمکتا تھا، اور اس چمکتے ہوئے ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا۔ کوئی کیلکولیٹر اسے کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتا، بتا ہی نہیں سکتا کہ 70,000 سال میں ایک مرتبہ ستارہ چمکتا تھا، اسے جبرائیل امین نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ کون اندازہ کر سکتا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس زمانہ نبوت کا، یا اس وقت کا جس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور محمدی کی شکل میں اپنے رب کے قرب میں رہا کرتے تھے۔ یہ تو جبرائیل امین کی تولد ہونے کے بعد، جبرائیل امین کے پیدا ہونے کے بعد کی بات ہے، جب حضور کے نور سے یہ بنائے گئے تب کی بات ہے۔ اس سے پہلے بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مولا علی کی روایت کے مطابق 1,04,24,000 سال، یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور ایک روایت ہے 14,000 سال قبل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک۔ یہ جبرائیل امین کے دیکھنے سے پہلے کی بات ہے، جبرائیل امین نے اتنی مرتبہ دیکھا۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ اعزاز و اکرام ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں موجود ہیں جبکہ وقت کا کوئی تصور نہیں تھا، کائنات کا کوئی تصور نہیں تھا، دنیا کی کوئی شے، دنیا ہی کا کوئی تصور نہ تھا، تو دنیا کی شے کا کیا تصور؟ نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ انسان تھے، نہ جنات تھے، کوئی چیز نہ تھی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب خاص میں رہا کرتے تھے۔ اب بعض لوگوں نے، جیسے میں نے آغاز میں کہا کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ حدیث کے مقابل میں ایسے حدیث کو لایا جائے کہ جس سے اس حدیث کو کمزور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اب ایک حدیث پاک لائی گئی، حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اسے فرمایا کہ لکھ۔ اس نے عرض کیا کیا لکھوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قدر تحریر کر، یعنی مقدر تحریر کر، مطلب جو کچھ پہلے ہو چکا اور جو آگے ہونے والا ہے وہ سب تحریر کر۔ اس حدیث پاک کو لے کر بعض بڑے خوش ہوئے اور اعتراض کے لیے انہیں ایک ثبوت مل گیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، تم کہتے ہو سب سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، جبکہ ایک حدیث مل رہی ہے کہ رب قدیر نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا۔ اچھا، یہ حدیث پاک پڑھ لی، سمجھی نہیں، ان کا یہ اعتراض انہی کے منہ پر مارا جائے گا، اس لیے کہ قلم کو جب پیدا کیا گیا تو قلم سے کہا لکھ، قلم نے پوچھا کیا لکھوں؟ تو اللہ نے فرمایا جو کچھ پہلے ہو چکا ہے وہ بھی لکھ، جو ہونے والا ہے وہ بھی لکھ۔ تو پہلے کیا ہوا تھا؟ پہلے نور محمدی بنا تھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود عمل میں آیا تھا، میرے آقا کے نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے، میرے رب نے اپنے نور سے پیدا فرما دیا تھا۔ یہ سارے احوال، ورنہ اگر پہلے کی کوئی بات ہی نہ ہوتی، پہلے کچھ ہوتا ہی نہیں، تو لکھا کیوں جاتا اور لکھنے کا حکم کیوں دیا جاتا؟ تو یہ اعتراض کرنے والے سوچ سمجھ کر اعتراض نہیں کرتے، انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا اعتراض ہماری ہی طرف لوٹ کر آئے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے
نور مبارک کو پیدا فرمایا تو اسی نور سے رب قدیر نے فرشتے پیدا فرمائے۔ میرے آقا نے فرمایا، حدیث پاک ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کیا اور باقی ہر چیز رب قدیر نے میرے نور سے پیدا فرمائی۔ اس حدیث پاک کو امام جوزی نے میلاد النبوی نام کی ایک کتاب لکھی ہے، اس میں نقل فرمایا ہے، اور بھی مختلف محدثین نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے۔ اور امام جوزی نے ایک اور حدیث پاک نقل کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا اور پھر میرے نور سے رب قدیر نے ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس طرح کے کئی فرامین ہمیں ملتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے جب پوچھا گیا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پوچھا گیا، عرض کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نبی کون تھے؟ تو حضور نے فرمایا آدم علیہ السلام۔ تو آپ فرماتے میں نے پوچھا آدم علیہ السلام تھے؟ فرمایا ہاں وہ نبی تھے اور خدا نے ان سے کلام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ اسی کے مقابل میں ایک حدیث پاک یوں بھی ملتی ہے کہ میں خلقت کے اعتبار سے تمام انبیاء سے پہلا نبی ہوں اور بعثت کے اعتبار سے سب سے آخری نبی ہوں۔ اور یہ روایت امام دیلمی نے الفردوس میں، امام عجلونی نے کشف الخفا میں، امام بغوی نے معالم التنزیل میں، حافظ ابن کثیر نے تفسیر القرآن میں، امام شوکانی نے فتح القدیر میں، علامہ آلوسی نے روح المعانی میں، امام جلال الدین سیوطی نے در منصور میں نقل فرمائی ہے۔ اتنے محدثین اس حدیث پاک کو نقل فرمائے تو سمجھ جانا کہ صحت کے اعتبار سے یہ حدیث پاک بہت مضبوط ہے۔ تو یہ اعتراض بھی ختم ہو گیا، جیسے بعض لوگ اس حدیث کو بھی لے کر اعتراض کر سکتے تھے کہ سب سے پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام نبی رہے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور پہلے نبی رہے؟ تو حدیث پاک میں میرے آقا نے بیان فرما دیا کہ خلقت کے اعتبار سے پہلا نبی میں ہوں، اور کئی احادیث اس حوالے سے ملتی ہیں، اگر تفصیل بیان کی جائے تو کئی گھنٹوں کی تقریر ہو سکتی ہے۔ سمجھانا یہ کئی احادیث اس انداز سے ملتی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کئی صحابہ نے بارہا سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو کب پتا چلا کہ آپ نبی ہیں؟ جیسے آج کل بعض لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال بعد پتا چلا، یہ انبیاء کی شان میں توہین ہے، کیونکہ انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز ازل ہی یہ بیان فرما دیا تھا۔ ان کی روحوں کو جب روحیں پیدا کر دی گئی تو انبیاء کی روحوں کو الگ کر کے ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا تھا، اور اس کا تذکرہ تیسرے پارے کے 17ویں رکوع میں موجود ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتِيتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، رب قدیر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی وعدہ لے لیا تھا کہ میں جب تم کو کتاب و حکمت دوں اور پھر میرے رسول تمہارے درمیان تشریف لائیں تو بتاؤ تم ان پر ضرور ایمان لانا اور تم ان کی مدد کرنا۔ تو انبیاء نے کہا تھا قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، یعنی اس پر ہم اقرار کرتے ہیں اور اس پر ہم مضبوطی سے رہیں گے۔ یہ آیت مبارکہ کا معنی اور مفہوم میں عرض کر رہا ہوں۔ رب قدیر نے فرمایا قال فاشهدوا، ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور تمہاری اس بات پر میں تم پر گواہ ہوں۔ تو گویا عالم ارواح میں جب انبیاء کی روحوں کو الگ کیا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو ان پر پیش کیا گیا، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور مبارک نے ان سب کو گھیر لیا۔ تو سارے انبیاء نے عرض کیا کہ
کہ مولا یہ کس کا نور ہے جو اس قدر چمک بھی رہا ہے اور جس نے ہم سب پر سایہ کیا ہوا ہے؟ تو میرے رب نے فرمایا یہ میرے آخری نبی محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک ہے، اور ان پر تم ایمان بھی لانا ہے، تمہیں ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام پر رب قدیر کا یہ فرمان جاری ہوا، اور اسی کو مورخین امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تخلیق فرمایا تو اسے حکم دیا کہ انوار انبیاء کی طرف متوجہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نے انبیاء کرام کے انوار کو ڈھانپ لیا، جس کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلوایا تھا، یعنی جس کی وجہ سے بلوایا تھا۔ انہوں نے عرض کیا اے رب ہمیں کس کے نور نے ڈھانپا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا یہ محمد ابن عبداللہ کا نور ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان پر ایمان لاؤ گے تو تب تمہیں نبی بناؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے کہا ہم ان پر اور ان کی نبوت پر ایمان لے آئے۔ اللہ نے فرمایا میں خود تمہارے نبوت محمدی پر ایمان لانے پر گواہ ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لہٰذا اسی امر کی طرف قرآن کریم کے اس ارشاد میں اشارہ ہے جو تیسرے پارے کی 17ویں رکوع کی پہلی آیت ہے، جس کو میں نے سابق میں تلاوت کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کے تمام مراحل کو دیکھ رہے ہیں۔ کبھی آپ سے مختلف صحابہ نے سوال کیا کہ حضور آپ کو کب پتا چلا کہ آپ نبی ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کی منزلیں طے کر رہے تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی مٹی اور پانی کو ملا کر کیچڑ بنا دیا گیا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پتلا تیار ہوا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی گئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تو آدم علیہ السلام ہے۔ کائنات کے بننے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مقام نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو ارشاد فرمایا کہ میں خلقت کے اعتبار سے تمام انبیاء سے پہلا نبی ہوں اور بعثت کے اعتبار سے سب سے آخری نبی ہوں۔ بڑی تفصیل ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نورانیت کے تعلق سے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ اعزازات اکرامات عطا فرمائے ہیں، بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ بس بندے کے لیے اتنا کافی ہے کہ بندہ اپنے آپ کے اندر حضور کی محبت پیدا کرے، حضور کی سیرت کی محبت پیدا کرے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات میں ذرہ برابر بھی نقص نکالنے سے، عیب نکالنے سے، یا ایسے لوگوں کی صحبت سے جو حضور کی ذات میں عیب اور نقص نکالتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائے رکھے تاکہ ایمان سلامت رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرما دے، اپنے فضل سے معاف فرما دے، اور ان باتوں کو جو کچھ بھی کہا گیا دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہر بلا سے، ہر آفت سے، ہر بیماری سے ہم سب کو سلامتی عطا فرما، ہماری تمام تر مصیبتوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے، تمام تر پریشانیوں کو ختم فرما دے، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔